صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ واصحابہ۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام علماء کرام، میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہانہ درس قرآن کے سلسلے کے اندر محفل پاک کا انعقاد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 80 سے زائد آیات ایسی ہیں کہ جن میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 80 سے زائد آیات ہیں جس میں اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ جیسا کہ 12ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا زمین پر رینگنے والا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یعنی دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے، جو بھی جانور چھپایا کسی بھی طرح سے مخلوق ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کون آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَيِّ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا بہت سارے چھپائے، بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کے رکھتے نہیں ہیں، اپنے رزق کو جمع نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، فرمایا تم پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق یعنی رزق حلال کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور رزق کے معاملے میں اللہ کی سرکشی نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا۔ فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے رزق کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور فرمایا جس پر میرا غضب نازل ہو گیا نا، جس پر میرا غضب نازل ہوا فقد ہوا، تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ متعدد آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ساری مخلوق کا جو رزق ہے اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیہ پاک ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان نہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب ایک طرف اتنی آیات کے جس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہم نے تمام مخلوق کا جو رزق ہے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور ایک یہ آیہ پاک ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ شیطان جب کان میں آ کر کوئی بات کہتا ہے نا تو ہم فٹافٹ اس کی بات ماننے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے تو شیطان کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے دے گا تو غریب نہ ہو جائے، تو اللہ کی راہ میں دے دے گا تو تیرے ہاتھ سے یہ پیسے چلے گئے ہیں، تیرے پاس اگر 1000 تھا تو نے 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیا، پیچھے تو تیرے پاس 900 رہ گئے، تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو شیطان جو ہے وہ آ کر
فقر سے تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر رزق جب لیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز یہ بیان فرمائی نا قرآن مجید فرقان حمید میں، اس پر کامل یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں۔ جب ہمارا یقین کامل ہوگا نا تو اس کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک رولا پڑا ہوتا ہے، چوک چوراہوں پر، گھروں کے اندر، محفلوں کے اندر، ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پر ایک ہی رولا جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے، کیا جی؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی۔ لوگ ایسے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، لوگ پریشانی کا شکار ہو گئے، سوچ سوچ کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ پڑے۔ ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، ہائے غربت، ہائے تنگ دستی، ہائے بے روزگاری، اس طرح کے نعرے آپ اکثر بازاروں میں بھی سنتے ہیں، چوک چوراہوں پر بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح گھروں کے اندر بھی ڈسکس یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی، کہتے ہیں گیہوں ہی نہیں مان، گنڈے ہی نہیں مان، اس طرح کی باتیں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اور ہم تو اشرف المخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ جو عزت والے اور جو شرف والے ہیں نا وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت میں کہ جب مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے، غربت بھی ہے، بڑے معاملات ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے نا چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ واقعی مہنگائی تو ہو گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہی ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ وہ رب کہ جس نے ہمیں گزشتہ کل رزق عطا فرمایا تھا نا، گزشتہ کل اس نے رزق ہمیں دیا تھا، آئندہ کل بھی ہمیں وہی رزق عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، بھروسہ رکھو۔ فرمایا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، توکل کرو، فرمایا وہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پرندے جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں نا، اپنے گھونسلے سے چلتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی جمع پونجی نہیں پیچھے کی ہوتی، ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اللہ پر یقین ہے، انہیں اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ خالی پیٹ اپنے گھروں سے، اپنے گھونسلوں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ جو شیطان تمہیں آ کے ڈراتا ہے نا، اس کی بات پر کان نہیں دھرنا، نہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ جب ہمارا ہو جائے گا تو ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوگی، ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جانوروں کو رزق عطا فرما رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر رینگنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، تو ہم تو اس کی اشرف المخلوق ہیں نا، ہم تو انسان ہیں نا، تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدرجہ اولا رزق عطا فرمائے گا۔ اور آج تک کوئی بندہ بھوکا سویا کوئی نہیں ہے، رزق روٹی کھا کے ہی بندے سوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں، ہر لمحے ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ ہماری زبان سے نا شکر تھوڑا سا اب بھاری ہو گیا ہے۔ پہلے کسی سے پوچھتے تھے نا پاجی کی حال ہے، وہ کہتا تھا اللہ دا شکر ہے۔ اب کسی سے پوچھے نا پاجی کی حال ہے، وہ کہتا ہے شوگر ہے، اور شوگر ہی ہو گئی ہے۔ پہلے کہتے تھے شکر ہے، اب پوچھے نا بھائی کی حال ہے، وہ کہتا ہے شوگر ہے، اور وہ شوگر ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ کیا وعدہ ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اکبر چاند بھائی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سونا نہیں ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکر کرو،
شکر کرو کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. ہر لمحے ہر گھڑی صبح اٹھے تو اللہ کا شکر ہے, روٹی کھائیں تو اللہ کا شکر ہے, تھوڑی ملے تو بھی اللہ کا شکر ہے, زیادہ ملے تو بھی اللہ کا شکر ہے. یعنی ہر حال میں اللہ کا جب ہم شکر ادا کرتے رہیں گے نا, شکر ادا کرتے رہیں گے. اور اللہ کا پھر وعدہ ہے, کسی مولوی کی کسی عالم کی کہی ہوئی بات تو نہیں ہے نا, تو یہ تو رب کا فرمان ہے نا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, فرمایا میں تمہیں ضرور زیادہ عطا فرماؤں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. تو ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے. اور اس میں تیسری بات, شکر بھی کرنا ہے جی, توکل بھی اللہ پر رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات ضرور کریں, اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ضرور مال خرچ کریں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے نا, مال خرچ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مال کو کم نہیں ہونے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے مال کو اور زیادہ فرما دیتا ہے. اور یہ رب کے کیے ہوئے وعدے ہیں ہم سے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میری راہ کے اندر خرچ کرے گا نا, میری راہ کے اندر خرچ کرے گا, فرمایا میں اسے 700 گنا عطا فرماؤں گا, اسے 700 گنا میں عطا فرماؤں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا میری راہ کے اندر خرچ کرو, میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں, اور زیادہ دوں گا. اور ایک مقام پر تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میری راہ کے اندر خرچ کرو, میں بغیر حساب کے عطا فرماؤں گا, بغیر حساب کے عطا فرماؤں گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں 3 چیزوں پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, 3 چیزیں جن پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. فرمایا ان میں سے ایک چیز اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ویسے بھی فرما دیتے تو ہم نے تو مان ہی لینا تھا نا, لیکن یہ کہ ہمارا یقین کامل ہو جائے, ہمارا جو ہے وہ اعتقاد کامل ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مجھ سے قسم لے نا, میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات پر. فرمایا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا, اس کا مال کم. یہ سرکار کا فرمان ہے. فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات پر کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرے گا اس کا مال کم ہے, اس کا مال کم نہیں ہوگا, اس کا مال زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا ہی چلا جائے گا, بڑھتا ہی چلا جائے گا. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کاروبار تھوڑا مٹھا پڑ جائے نا جناب جی, آمدن میں تھوڑی کمی آ جائے نا, تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہونے لگے نا, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں مسیت نو جڑا 500 دویدہ سی ہے بند کرو نا پہلے تے, اب مدرسے بھی جڑا 500 یا 1000 دویدہ سی نا اے بھی بند کرو, فلاں غریب نو اسی دویدہ سی انہوں بھی بند کر دیو. یعنی کیا ہم نے کیا کہ جدھر سے آمدن ہونی تھی نا, جدھر سے آمدن ہونی تھی ہم نے وہاں پر ہی ڈکا لگا دیا, وہیں پہ بند مار دیا. یہیں سے تو آنا تھا رزق. وہی مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے یہاں پر تم اگر خرچ کرو گے, زیادہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے گا. ہمارا ہاتھ تنگ ہوا ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے جو ہے وہ مسجد کے پیسے بند کر دیے. اے مولوی ران جڑا 500 1000 دویدہ سی نا مسجد نا دا اینو بند کر دیو جناب, یہیں سے تو آمدن ہونی تھی. یعنی جہاں سے آمدن ہونی تھی ہم نے وہ راہ بند کر دیا, اس پہ ڈکا لگا دیا. جب اس پہ ڈکا لگ گیا ہے تو اب مجھے بتاؤ نا پریشانیاں بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی؟ بھائی پریشانیاں بڑھیں گی. آج فی زمانہ جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے نا جی, ڈسکس کیا ہو رہی ہے جی, امیر سے امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب سے غریب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی پتہ ہے ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ امیر اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, امیر اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے, اور غریب بیچارہ دیتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے, اس کو شیطان بھی اس کے کان کے اندر خسر خسر کر رہا ہوتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر, اوئے غریب ہو جائے گا, پہلے 1000 روپیہ دیہڑی لائی ہے, 50 روپیے وچوں کٹ چھڑے 950 رہ جانے, تیرا بنے گا کی؟ اور وہ شیطان ڈر, اوے تو اور غریب ہو جائے گا. اس نے کہا واہ واہ واہ, صحیح گل دسی ہے میرے کان چ آ کے نا, ایسا ہی گل کی تھی. اب وہ اس کی بات پر ایسا پیچھے چل پڑتا ہے, کہتا ہے نا 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 نا, مسجد 50 روپیے اوکھے ہی نہیں, نا جی نا. کہتے ہیں گھر دا نظام نہیں چلانا. او بھائی اللہ کی راہ کے اندر اگر خرچ کرے گا, اللہ کی راہ کے اندر دے گا تو بنے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا, تیرا رزق بڑھتا چلا جائے گا, تیرا رزق بڑھتا. اگر کوئی کسٹمر تیرے پاس کم آنے لگ گئے ہیں نا, آمدن کے اندر اگر کمی ہوئی ہے تو اللہ کی راہ میں اور خرچ کر, اللہ کی راہ کے اندر اور دے. اللہ کا وعدہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری راہ کے اندر خرچ کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا چلوں گا۔ تو اس مہنگائی کے دور میں ایک چیز آسانی کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ہاتھ آسان کرنا چاہتے ہیں نا، کشادگی چاہتے ہیں نا رزق کے اندر، اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کریں، غربا مساکین کی مدد کریں، مسجد کی مدد کریں، مدرسے کی مدد کریں، جی حسب توفیق کریں، حسب حیثیت کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جناب 1000 روپیہ لایا تو 1000 ہی دے دیں، ایسا تو نہیں ہے، مطلب اپنی حیثیت کے مطابق بندے نے خرچ کرنا ہے۔ جی 1000 روپے والا جو ہے وہ 100 روپے اگر دے رہا ہے، جی جس کی حیثیت 500 والی ہے وہ 500 اللہ کی راہ میں دے، جس کی حیثیت 1000 والی ہے وہ 1000 اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ یعنی جتنا ہم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے اس سے ہمارے رزق کے اندر برکتیں آتی چلی جائیں گی اور ہماری روزی بڑھے گی اور رزق کے اندر کشادگی اور وسعت آ جائے گی۔ اس میں چوتھی چیز پریشانی ہے نا، مطلب مہنگائی بڑی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں چوتھی چیز اگر ہم اپنے رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ رکھیں۔ جی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے نا جی، اچھا برتاؤ کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے رزق کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا، تمہارا رزق اور بڑھ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر جو ہے وہ وسعت آ جائے، میرے رزق کے اندر کشادگی آ جائے اور میری عمر بھی بڑھ جائے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے اور میرے رزق کے اندر وسعت بھی آ جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہم نے تو خام کئی ٹینشنیں بنائی ہوئی ہیں، بھرا دے نال بھرا نہیں پیا بولدا، بھائی کی بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، بھائی کی بہن کے ساتھ ناراضگی ہے، بہن کی بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے، وہ چاچے کے ساتھ ناراضگی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تائے کے ساتھ ناراضگی بنا، اور بات کیا ہے؟ گل کوئی بھی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے مرن جیونی مکا دی ہے، ہم نے مرن جیونی مکا دیا ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم حاجی صاحب ہیں، ہم نمازی صاحب ہیں جناب، ہمارے تو کیا کہنے، ہم تو بڑا بڑا اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرتے ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت القاطع، فرمایا جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، قطع تعلقی بلا وجہ شرعی، قطع تعلقی کرنے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلقی کرتا ہے بلا وجہ شرعی۔ اور ہم جناب حاجی صاحب بنے ہوئے کیا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہو کر بیٹھا ہوا، گل کی ہے کہتے گل کوئی بھی نہیں، انہیں اپنے منڈے دی منگنی کی تھی تو مینوں دسیا ہی نہیں سی، اے ناراضگی ہے ساڈی جناب جی، او ویکھو جی اوتے منڈے دی ہاں کر آئے نے، دن دیہڑے پا آئے نے تے مینوں دسیا ہی کوئی نہیں سی، بھلا مینوں تے دس چھڑ دے، ہن میں بولنا ہی کوئی نہیں، کھاؤ قسماں دا زہر۔ انہیں کہا 5 سال گزر گئے، یقین کرو 5 سال بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولا، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولا۔ اور ہم نے یہ قطع تعلقیاں کر کے نا، قطع تعلقیاں کر کے ہم نے اپنی پریشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں۔ وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کوئی چیز لے کر آ رہا ہے، ہم جناب اندر 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 جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں جناب، حسد کر رہے ہیں، آ لے لو جی یہ کو موٹر سائیکل آ گیا، لو جی ہونے دے کو گڈی، ہم خام خواہی ہم نے اپنے اوپر پریشانیاں بنا لی ہیں۔ اور وہ پریشانیاں بنا بنا کے لوگوں کو یقین کریں سوچ کے ہارٹ اٹیک ہونے لگ گئے، ہارٹ اٹیک ہونے لگ گئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایسے قطع تعلقیاں کر کے پریشانیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے خوبصورت پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہم بیگانوں کو بڑا بڑا مال کھوا دیتے ہیں، ہاں ہم اپنی یاریاں اور دوستیاں نبھانے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن پڑوس کے اندر بھائی بیچارہ رہتا ہے، غریب ہے، ہم اس کو نہیں پوچھتے کہ تو نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ ہم نے اپنی یاریاں نبھانے کے لیے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے ہم جناب ان کو کیلے والا لے جا کر ہزاروں روپے کی مچھی بھی کھوا دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو نا ہم گھر بلا کر اپنے سارے بھائیوں کو مچھی کھلائیں، ان کی گھر بلا کر ان کی دعوت کریں نا، تو یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے حسن سلوک۔
پڑوس کے اندر اگر بھائی غریب رہتا ہے، بہن غریب رہتی ہے، تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں نا، اچھا برتاؤ کریں۔ آج اگر ہمارے گھر کے اندر کھانا اچھا پکا ہوا ہے، آج ہم نے اچھی کوئی ڈش بنائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے گھر بھی بھیجیں نا، اپنی بہن کے گھر بھی بھیجیں نا، وہ تو خوش ہوں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، جب ہم اس طرح اپنے معاشرے کو جوڑیں گے نا، اس طرح جب ہم اس سے سلوک کریں گے، اس طرح جب ہمارا صلہ رحمی ہوگا، ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ رب راضی تے سب راضی، اللہ اکبر۔ اور جب رب راضی ہوگا، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے تو اپنی پریشانیاں خود بخود بنائی ہوئی ہیں، خود بخود بنائی ہوئی۔ بندے یقین کریں، عمر سے پہلے بڈھے ہو گئے، ہاں عمر سے پہلے بڈھے ہو گئے، وال چٹے ہو گئے جناب، کمر جھک گئی، کیا پریشانیاں مار گئی ہیں۔ اور پریشانیاں کیا ہیں؟ یہ پریشانیاں ہم نے خود اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ پریشانیاں ہم نے خود ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بولتے، ہم اپنی بہن کے ساتھ نہیں بولتے، ہم اپنے قرابت داروں کے ساتھ نہیں بولتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تم لوگ اپنے تائے سے نہیں بولتے، وہ تایا تمہارا باہر ہوتا ہے۔ کہنے لگا وہ ابو کی نا ان سے کوئی ناراضگی ہوئی تھی، فون پر ہی کوئی بات چیت ہو گئی ہے، 5-6 سال ہو گئے، نہ سا کدی انہوں نے بلایا نہ وہ نہ سانو بلایا۔ اللہ اکبر۔ ہم مجھے بتائیں فون پر انہوں نے گولی تو نہیں نہ مار چھڑی تھی، کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی، کہتے ہیں 5-6 سال ہو گئے نے ابے ری تے تائے ری بولے ہی کوئی نہیں، اور مرن جیوں نہیں مکاشڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی ہاں حاجی صاحب، جی ہاں پھر ہاں اسی نمازی صاحب جناب۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ قطع تعلق ہی کرے گا وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور جو بندہ صلہ رحمی کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرے گا نا، ہوگا کیا؟ فرمایا اس کے رزق میں بھی وسعت آئے گی اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا جائے گا، اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رزق کے اندر وسعت، رزق کے اندر اگر ہم کشادگی چاہتے ہیں تو اس میں نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا کیمیہ سعادت کے اندر آپ نے نا چند چیزوں کو بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ باہمی لین دین کے اندر اور باہمی کاروبار کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر احسان کریں۔ جی باہمی لین دین کے اندر، باہمی کاروبار کے اندر، ہم مسلمان ہیں نا، آپس میں مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کاروبار کے اندر، باہمی لین دین کے اندر ایک دوسرے پر نہ نیکی کریں، ایک دوسرے پر احسان کریں۔ فرمایا اس کی ایک صورت یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بیچنے والا جو ہے نا بائے، بیچنے والا وہ خریدار سے ایک معقول اور مناسب نفع حاصل کرے، معقول اور مناسب نفع حاصل کرے۔ فرمایا یہ خریدنے والے پر اس بیچنے والے کا احسان ہوگا، بیچنے والے کا احسان ہوگا کہ وہ اپنے خریدار سے ایک معقول نفع لے رہے ہیں، ایک مناسب نفع لے رہا ہے۔ اور ہمارے لوگ اللہ اکبر، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں نا جی، ہم کیا، ہمیں یہ مسئلہ بڑا یاد ہے، نفع ہی لینا جی جتنا مرضی لے لو، انہیں منافع لینا جڑا ہے جائز ہوتا ہے، اور جتنا مرضی لے لو، نفع ہی لینا ہے نا، منافع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ میں جائز تو ہے، نفع حاصل کرنا جائز ہے، لیکن کھال لانا جائز کوئی نہیں ہے کہ اگلے بندے خالی لا کے رکھ چھڑو۔ اور ہم نے کیا، ہم نے چھری پوری تیز کی ہوتی ہے، کوئی اجنبی آدمی آ جائے نا، شریف بندہ آ جائے، اسیاں نے لال ہوئے دی کھال جو لت دیجئے، آج ہی تے بندہ قابو آیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم اس کو وہ ریٹ لگاتے ہیں کہ جو ڈبل ٹرپل قیمت کے برابر ہو جاتا ہے۔ نفع حاصل کرنا جائز ہے لیکن کھال ادھیڑنا جائز ہے نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگ تو اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں ہمارے لوگوں کے کہ ہم لوگ تو وہ جو قیمت ہوتی ہے نا چیز پر لکھی ہوئی قیمت، اسی پر مارکریں پھیر دیتے ہیں۔ ریٹ بڑھ گیا نا، وہ کہتے ہیں مارکر پھیر دو، ریٹ بڑھ گیا۔ اور ہمارے لوگ تو پتہ چل جائے نا پٹرول مہنگا ہونے والا ہے، پٹرول مہنگا ہونا، پٹرول پمپ ہی اندر بند کر چھڑو، دیتے ہی کوئی نہیں، کہتے پٹرول پمپ بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں ایک واقعہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرماتے ہیں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے نا 60 دینار کے بادام خرید لیے، 60 دینار کے بادام خرید کر لے آئے۔ آپ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے، 60 دینار کے نا آپ نے بادام خریدے۔ کچھ دنوں کے بعد نا ان کا بھاؤ بڑھ گیا، ریٹ بڑھ گیا، اور وہی بادام جو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 60 دینار کے خریدے تھے نا، ان کی قیمت ہو گئی 90 دینار۔ کتنی قیمت ہوگی ان کی؟ 90 دینار۔ وہ دلال آیا، اس نے کہا حضرت صاحب ریٹ بڑھ گیا جی، قیمت بڑھ گئی ہے۔ آپ کہتے ہو جناب بڑا نفع حاصل ہو جائے گا، قیمت بڑھ گئی ہے۔
جو آپ 60 دینار کے خرید کر لائے تھے وہ تو 90 دینار کے ہو گئے، بڑا بھاؤ بڑھ گیا ہے، بڑا نفع آپ کو حاصل ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، فرماتے کیا ہوا ریٹ بڑھ گیا ہے، کیا ہوا ریٹ بڑھ گیا ہے؟ فرمایا میں نے تو عہد کیا ہوا ہے، میں نے تو عہد کیا ہوا ہے کہ قیمت خرید سے 5% زیادہ نفع حاصل نہیں کروں گا۔ میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ قیمت خرید جتنے کی وہ چیز خریدی ہے اس پہ صرف 5% میں نے نفع لینا ہے، اس سے زیادہ میں نے نفع نہیں حاصل کرنا۔ فرمایا کیا ہوا ریٹ بڑھ گیا؟ ہم اپنا عہد نہیں توڑیں گے، ہم اپنا عہد نہیں توڑیں گے۔ اور ہمارے لوگ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں لو جی ریٹ بدل لگا جی سٹاک کر لو، ریٹ بدل لگا جی سٹاک کر لو۔ ہم نے چینی سٹاک کر لی، ہم نے آٹا سٹاک کر لیا، ہم نے جناب سلنڈر سٹاک کر لیے، اور ہمارے پاس جو آیا ہم نے وہ سٹاک کر لیا۔ اللہ اکبر جی سٹاک کر لیا، اور جیسے ہی ریٹ بڑھا نا، ریٹ بڑھا، ہم نے کہا لو جی اگے تے نفع اتنا ہونا سی، اون جناب 1000 روپیہ کمانا ہے، 1000 روپیہ کمانا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ کسی مسلمان بھائی پر آسانی کرے گا نا، آسانی کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں نصیب فرما دے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر آسانیاں پیدا کریں۔ یہ دنیا کا مال ہے، یقین کریں یہی رہ جانا ہے جی، دنیا کا مال ہے، یہ یہی رہ جانا ہے۔ کوئی بندہ آج تک لے کر نہیں گیا، کوئی بندہ آج تک نہیں لے کر گیا۔ قبر میں نہ کوئی الماری ہوتی ہے اور نہ کفن میں کوئی جیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، یقین کریں خالی ہاتھ ہی گئے، خالی ہاتھ ہی گئے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ تھے جن کی قبروں پر آج کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا، کوئی قرآن خوانی کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ ان کی قبروں پر تاش کھیلنے والے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھنے والا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے امیر تھے، خالی ہاتھ ہی دنیا سے گئے، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا، نفع حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، لیکن ایک معقول، ایک مناسب جو ہے وہ نفع حاصل کریں، لوگوں کی کھال نہ ادھیڑیں۔ ٹھیک ہے ریٹ بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے جناب پہلے چیز خریدی تھی اب اس اعتبار سے آپ نہ بیچے، بلکہ اب کہیں لو جی ریٹ مارکیٹ چگے اتنا ہو گیا، اب میرا نفع بھی دگنا تیگنا ہو گیا ہے، اب بڑھ گیا۔ نہ نہ نہ، مسلمانوں پر آسانی رکھیں، آسانی رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو رزق کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں نا وسعت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر نیکی کریں، اپنے مسلمان بھائیوں پر احسان کریں۔ اور اگر ہم رزق کے اندر وسعت چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر کشادگی ہو جائے، فرمایا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھا کریں۔ اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت ہے، فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نمازی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بے نمازی کے رزق کے اندر برکت کوئی نہیں ہوتی، نہ نہ نہ، برکت ختم ہو جاتی۔ جس گھر میں بلکہ بے نمازی ہو اس گھر سے برکت دور ہو جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور پہلے کمائی کرتا ہوں بڑی، لیکن میرے رزق کے اندر نہ برکت کوئی نہیں، جیسے آتے ہیں ویسے چلے بھی جاتے ہیں، میں کما کر لاتا ہوں ویسے ہی چلے بھی جاتے ہیں، حضور میرے رزق کے اندر برکت کوئی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایسے مراقبہ فرمایا، ایسے مراقبہ کرتے تھے نا، نظریں نیچی کرتے تھے نا، نظریں نیچی کرتے تھے اور لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ آیا نا، کہنے لگا حضور رزق کے اندر غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ جا کے بوئے کے جتی لٹکا دے، یا بوئے اتے یا چھت کے اوپر جناب وہ آنڈی مودی مار چھڑ جی، یا کوئی اور کام کرے، نہ نہ نہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا تیرا گھر کا جو مین دروازہ ہے نا، مین دروازہ، اس کے آگے جا کے پردہ لٹکا دے، اس کے آگے جا کے پردہ لٹکا دے۔ وہ بندہ گیا، اس نے جا کر اپنے گھر کے اندر گھر کے مین دروازے پر جا کر پردہ لٹکا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں اب، کہنے لگا حضور گھر میں برکت ہو گئی ہے جی، گھر میں ہاں بولو نا، گھر میں برکت ہو گئی ہے، صرف پردہ لٹکانے سے، پردہ لٹکانے سے برکت ہو گئی۔ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وجہ تو بتا دے کہ میں نے پردہ لٹکایا اور میرے گھر کے اندر برکت ہو گئی ہے، اس کی وجہ تو بتا دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا تیرا گھر کا جو مین دروازہ تھا عموماً کھلا رہ جاتا تھا، گھر کا جو دروازہ تھا نا وہ کھلا
رہ جاتا تھا. تیرے گھر کے آگے سے نا بے نمازی گزرتے تھے, بے نمازی گزرا کرتے تھے, اور ان بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی, اور بے نمازیوں کی چاتی تیرے گھر کے اندر جاتی تھی. فرمایا بے نمازیوں کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر بے برکتی نے ڈیرے ڈال لیے تھے, تیرے گھر کے اندر بے برکتی ہو گئی تھی. اللہ اکبر. یار جس گھر کے اندر بے نمازی کی نظر جائے, چاتی جائے, وہ گھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے, اس کے گھر کے اندر بے برکتی ڈیرے ڈال لیتی ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ جس گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہو, جس گھر کے اندر رہتے ہی بے نمازی ہوتا تھے, پٹھا نہیں پہنا تھے اور کی ہونا ہے. ہم نے یہ اس بات پہ غور نہیں کرنا, ہم جناب پریشان ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں, یار میں کمانڈا بڑے, سمجھ کو نہیں لگ رہی. سمجھ یہ کیوں نہیں لگ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے گھر کے اندر بے نمازی ہیں, ہم بے نمازی ہیں. ہماری خواتین ایسی ہیں کہ ہم ان کو نماز پڑھنے کا کہتے نہیں ہیں. خواتین ایسی ہیں گھر کے اندر جو بے نمازی ہوتی ہیں. وجہ کیا؟ پھر وجہ یہ بنتی ہے, اس وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے, گھر کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. نماز پڑھیں, نماز پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے نا, رب راضی ہوگا. ہاں, رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے آ کر سوال کریں, مجھ سے آ کر مانگیں. اور جب ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر برکتیں نصیب فرما دے گا. رزق کی برکت کا نا ایک وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو, اس کا ایک بڑا ہی آسان سا وظیفہ جو کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا. فرمایا جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو نا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے, عرض کی یہی تنگ دستی کی شکایت کی تھی. حضور تنگ دستی بڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر کے اندر داخل ہو نا تو گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو, گھر والوں کو سلام کیا کرو. فرمایا اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. اگر گھر والے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرو, اور اگر گھر والے نہیں ہیں تو میری ذات پر درود و سلام پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. ایک مرتبہ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص تو ہم سب کو آتی ہے, قل هو اللہ احد. جی فرمایا یہ سورت پڑھا کرو, پھر آ کر مجھے بتانا. وہ بندہ تقریباً 15 دن کے بعد جب واپس آیا نا, کہنے لگا حضور اتنا مال آیا ہے, اتنا مال آیا ہے کہ میں خود بھی خوشحال ہو گیا ہوں اور میں اپنے پڑوسیوں کو دینے لگ گیا ہوں. اب تو میں اپنے پڑوسیوں کو, بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے. اسی ویسے تویزاں والے پاسے جلدی ٹور پہننے ہیں, اے تویز دیا جائے میری روزی چ برکت ہو جائے, انہیں لکھ کے دے چھڑیا جنا. تویزوں کا میں کوئی منکر نہیں ہوں, تویز جائز ہے, لیکن تویزوں کی طرف تو ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں نا. اب کہا جائے نا بھی نماز پڑھیا کرو, جی یہ عمل کرو نا, جی گھر کے اندر جاؤ سلام کرو گھر والوں کو, اور سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کیا کرو اول آخر درود پاک پڑھ کر. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ تو سرکار کا فرمان ہے نا, یہ تو سرکار کی حدیث ہے, کسی مولوی کا کسی ڈبے پیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے. نا, یہ سرکار کا دیا ہوا وظیفہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. فرمایا اس سے کیا ہوگا, اس سے انشاءاللہ رزق کے اندر وسعت آئے گی, رزق کے اندر جو ہے برکت آئے گی. تو یہ رزق کی برکت کی کچھ صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک یہ کہ پریشانی کو ختم کریں, جی جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی رب ہمیں رزق عطا فرمائے گا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فرمایا ہم نے رزق جو ہے نا, رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور رزق کو حاصل کرنا یہ بھی ہم پر فرض کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ رزق تو ہمارے مقدر میں آ گیا اور جناب کار بہ کے نا سوچنے لگ جو ہاتھ ہاتھ رکھ کے بہ جو, نہ. رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ رزق کو تلاش کرو, اور رزق کو تلاش کرنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا کہ حرام کی طرف نہ ہاتھ بڑھانا, نہ. رزق حلال کمانا, رزق حلال کمانا, سود سے بچنا ہے, رشوت سے بچنا ہے, اس طرح غصب کرنے سے بچنا ہے, دابڑے مارنے سے بچنا ہے, چوری سے بچنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور سود تو اللہ اکبر اتنی بڑی جو ہے وہ یہ چیز ہے, اتنا بڑا یہ گناہ, اللہ معاف کرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی 19ویں جلد کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے نا, سود اس کا ادنا ترین گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ ادنا ترین اس کا گناہ فرمایا اس کے ایک دھیلے کے بدلے, ایک دھیلا جو بندہ سود لیتا یا دیتا ہے نا, فرمایا اس نے ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے.
اپنی ماں کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے. تو یہ سود، اس سے بچیں. ہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا جناب، قرضہ لے لو ساڈے کو، ہمارے لوگ بینک سے بھی قرضہ اٹھا لاتے ہیں جناب. بینک جو ہے وہ بغیر سود کے قرضہ دیتا ہی کوئی نہیں ہے. جی ہاں، 1 روپیہ بھی بینک نہیں دیتا. اور ہم نے بینک میں جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھلوائے ہوتے ہیں، ہم بینک سے قرضہ بھی لے لیتے ہیں، ہم بینک سے گرانٹے بھی نکلوا لیتے ہیں. کس لیے؟ کاروبار کرنا سی جی، اپنے رسم و رواج بعض اوقات پورے کرنے کے لیے ہم بینک سے گرانٹے نکلوا لیتے ہیں، بینک سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں، بینک سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہم اس طرح لے لیتے ہیں. یہ سود ہے، سود ہے. اور جس گھر کے اندر سود آ جائے نا، جس گھر کے اندر سود آ جائے، اس گھر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس کا رہتا کچھ نہیں، کیونکہ سود یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. سود اللہ سے اعلان جنگ ہے. ہاں تو یہ سود سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، رزق حلال کمانا ہے جی. اور رزق حلال ہی کھانا ہے. جب ہم رزق حلال کمائیں گے، رزق حلال کھائیں گے، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی، اور جو ہم کمائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. اور پھر باہمی لین دین کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر احسان کریں، نیکی کریں، ایک مناسب ریٹ اور مناسب نفع کے ساتھ ہم اپنی چیزیں فروخت کریں. انشاءاللہ اس سے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور ہمارے رزق کے اندر انشاءاللہ وسعت آئے گی، کشادگی آئے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.